الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی بزرگی، بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ہماری جو یہ زندگی ہے ایک عارضی زندگی ہے۔ ہم سبوں کو موت سے دوچار ہونا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ بھی اس کا کام نہیں آتا سوائے اس کے نیک اعمال کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، کہ تین چیزیں انسان کے یا میت کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ انسان جب مرتا ہے، جب اسے دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو تین چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ فیرجع اثنان، ان تین میں سے دو چیزیں واپس آتی ہے، ویبقى واحد، اور ایک چیز باقی رہتی ہے ان کے ساتھ۔ تین چیزیں کیا ہے؟ کہا مالہ، انسان کا مال، جو چادر کی صورت میں یا کھٹیے کی صورت میں یا لاش لے جانے والی جو کھٹیا ہے اس کی صورت میں وہ مال، وہ اہلہ، اور اس کے رشتہ دار، اس کے اہل و عیال، اس کے دوست و احباب، یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہے۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور انسان کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی میں یا زندگی میں صرف ایک ہی چیز اہم ہے، اور وہ ہے عمل۔ اور عمل ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، جو انسان اپنا زندہ رہتے ہوئے کر سکتا ہے۔ اگر انسان زندگی میں یا زندہ رہتے ہوئے عمل کر کے اللہ کو خوش کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو ایسی صورت میں وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کو رب کی جنت ملے گی، وہ انسان انشاءاللہ العزیز جنت میں جائے گا، اور قبر ہی سے اس کے ثمرات، اس کے فوائد ملنے شروع ہو جائیں گے۔ قبر ہی سے اسے محسوس ہونے لگے گا کہ ہاں میرے قبر کو جنت کی ایک باغ بنا دیا گیا، میرے قبر ہی کو جنت کے ایک باغ کا دروازہ کھول دیا گیا، تو قبر ہی سے محسوس کرنے لگے گا۔ اس کے برعکس جس کا عمل اچھا نہ ہوگا، جس کا عمل درست نہ ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ بڑی پریشانی ہوگی۔ وہ قبر میں اسے عذاب ہوگا، اور قبر میں ہائے 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 افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا میں عمل کر لیا ہوتا، دنیا میں جو زندگی ملی تھی کاش کہ اس میں عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ برا دن ہمیں دیکھنے نہ ملتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتا ہے، قال رب ارجعونی، تو رب سے فریاد کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، لعلی اعمل صالحا فیما
मा तरक्तु, कि अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, ताकि जो दुनिया में पीछे छोड़ आया हूँ उस दुनिया में जाकर नेक अमल कर सकूँ। दोबारा मुझे दुनिया में भेज दो, दोबारा मुझे दुनिया में जाने दो, ताकि मैं वहाँ जाके नेक अमाल अंजाम दूँ, वहाँ जाके मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करूँ। अल्लाह जवाब देता है, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो बस एक कहने की बात है जो उसे कह रहे हैं। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और उसके पीछे उसके पसे पर्दा एक जिंदगी है, बरज़खी जिंदगी है, उसे उठाए जाने तक, यानी क़यामत के दिन सूर फूंके जाने तक। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, और सिर्फ यही आयत नहीं बल्कि इसी मानी की आयत सूरतुल मुनाफिकून में भी है, सूरह शूरा में भी है, सूरह अनआम में भी है, सूरतुल आराफ में भी है, सूरतुल फातिर में, कुरान की मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज़ को बयान किया कि जब आदमी कब्र में जाएगा, यानी कि आदमी जब क़यामत के दिन रब के दरबार में हाजिर होगा, यानी कि जब आदमी जन्नत व जहन्नम में डाले जाएंगे, तब यही अफसोस करेगा, यही कहेगा, काश ऐ अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया की तरफ भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं, जो कि मुमकिन नहीं है, जो कि मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, इसी ज़िंदगी में हम नेक अमाल करें, इसी ज़िंदगी में हम अच्छे काम कर लें, अच्छे अमल करके अपने रब को खुश कर लें, राज़ी कर लें, ताकि मरने के बाद हमें कोई परेशानी ना होगी। मोहतरम सामीन, यूँ तो नेक अमाल की एक लंबी फहरिस्त है, अच्छे अमाल की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन चंद वो अमाल जो इंसान अगर दुनिया में करता है तो मरने के बाद भी उसका सवाब का सिलसिला जारी रहेगा, उनका मैं जिक्र करूंगा। कि कुछ अमाल ऐसे हैं कि इंसान तो फौत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाते हैं, मगर इसके बावजूद उसके सवाब का सिलसिला जारी रहता है, उसको सवाब मिलते रहता है। उसमें से पहली चीज है नफा बख्श इल्म, इल्म नाफे, फायदा देने वाले इल्म। अगर कोई नफा बख्श इल्म सीखता है या सिखाता है, या उसको उसकी नश्र व इशाअत करता है, या उसको फैलाता है, तो ऐसी सूरत में क़यामत के दिन उसका ये चीज़ काम आएगा। मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ। देखिए, किसी आलिम ने कोई किताब लिखी है, अब वो किताब लिख के इंतकाल कर गए, फौत हो गए, अब किताब उनकी दुनिया में बाकी है। जितने लोग उस किताब को पढ़ेंगे, पढ़ने वाले को भी सवाब, लिखने वाले को भी सवाब। फिर वो किताब कितनों बार छपेगी, कितनों लोग उसको पढ़ेंगे, ता क़यामत यही सिलसिला जारी रहेगा। या एक आदमी कोई इल्म जानता है, आदमी के पास कुछ इल्म है, वो दूसरों को सिखाता है। मिसाल के तौर पर कोई हाफिज़ कुरान है, वो कुरान कुछ बच्चों को सिखाए, तो ये जो बच्चे कुरान पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ने का सवाब मिलेगा, साथ साथ उस हाफिज़ कुरान को भी सवाब मिलता रहेगा। या कि आदमी जो तकरीरें करते हैं, जो तकरीरें होती है, उन तकारीर को रिकॉर्डिंग की सूरत में महफूज कर लिया जाता है, बाद में लोग उसको सुनते हैं, सुनकर उससे नसीहत लेते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो जो अमल करेंगे, जो फ़ायदा उठाएंगे, उनको भी सवाब, और तकरीर करने वाले अगरचे इंतकाल कर गए हैं, उनको भी सवाब मिलता रहेगा। बहुत आम है ये। कोई किताब लिखे, छपवाए, या किताब के छपवाने में आप मदद करें। आम आदमियों की बस में तो किताब लिखना नहीं है। कुरान की तशरीह, अहादीस की तफसीर, दीनी किताबें लिखना तो सबकी बात नहीं है, ये आलिमों के बस में है। ठीक है, आलिम किताब लिखते हैं, आप उस किताब को छपवाने में मदद करें, आप उस किताब को फैलाने में मदद करें, आप उस किताब को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास किताब नहीं है। आप उस किताब की इशाअत को आम कीजिए, इसलिए
نیت سے کہ آپ کو ثواب ملے گا، یہی ساری چیزیں نفع بخش علم میں آئے گا، اور جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو پہلی چیز علم نفع بخش علم، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی دعا جانتے ہیں تو دوسروں کو سکھائیں، اگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں دوسروں کو سکھائیں، ہم اگر کوئی دین کی بات جانتے ہیں، کوئی ایک حدیث جانتے ہیں، کوئی ایک مسئلہ جانتے ہیں، وہی چیز دوسرے کو سنائیں، دوسرے کو سکھائیں، تاکہ اس کو بھی ثواب اور سکھانے کی وجہ سے مجھے بھی ثواب ملتا رہے۔ یا اگر کوئی کتاب چھپ رہی ہے تو اس کتاب کے چھپوانے میں مدد کریں، یا اس کتاب کو خرید کر لوگوں میں تقسیم کریں، چاہے حدیث چاہے تفسیر کی کتابیں ہو، حدیث کی کتابیں ہو، دعا کی کتابیں ہو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو بھی دینی یا جس میں بھی شرعی باتیں ہو، اس کتاب کے چھپوانے پھیلانے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہی چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہی ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ دوسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے، تو ایسی صورت میں اس کی دعا کی وجہ سے باپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ آج دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کی چاہت یہی ہے کہ میری اولاد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پولیس افسر بنے، اونچے سے اونچے عہدے پر جائے۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری اولاد دین سیکھے، میری اولاد کو دین کے بارے میں معلومات ہو۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وہ اولاد کام آئے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کام آئے، آپ اسے ڈاکٹر بنائیے، بنانا چاہیے، آپ اسے انجینئر بنائیے، بنانا چاہیے، لیکن پہلے اسے علم دین سکھائیے، پہلے اسے دین کے بارے میں بتائیے، پہلے اسے شریعت کے بارے میں بتائیے۔ جب اسے شریعت کی بنیادی چیزیں معلوم ہو جائے، جب شریعت کی موٹی موٹی چیزیں اسے معلوم ہو جائے، تب اسے اب ڈاکٹر، انجینئر جو چاہے بنائیں۔ آپ دیکھتے ہو کتنے لوگ ہیں، پیسوں کی کمی نہیں ہے، اونچے رتبے والے، اونچے پوسٹ میں فائز ہے، باپ کا جنازہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، بیچارے کو دعا نہیں معلوم ہے، کیا فائدہ اسی اولاد کا؟ غلطی کس کی ہے؟ باپ کی غلطی ہے، آپ نے اس کی تربیت بھی صحیح نہیں دی۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملتا۔ اور تو اور اگر آپ کی اولاد کی آپ صحیح تربیت کرتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، اگر وہ دعا نہ بھی کرے تو بھی اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد جو کچھ عمل کرے گا، ظاہر سی بات ہے آپ ہی نے اسے سکھایا تھا، آپ ہی کی پرورش کی ہوئی تھی، آپ ہی نے اسے بتایا تھا، تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو ایسے سمجھیے ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ نے اسے جو نماز کی دعائیں ہیں وہ سکھا دیے، قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ سکھا دیے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیے۔ ہر آدمی جو ہے یا عورت اپنے بچوں کو یہ سب سکھاتے رہتے ہیں، اور سکھانا بھی چاہیے۔ یا بچے کو بتا کہ دیکھو بھائی اللہ یہ ہے، رسول یہ ہے، ایسا کرو ایسا کرو، دین پہ عمل کرو، ایک طریقہ اس کو بتا دیا۔ اب وہ بچہ جو عمل کرے گا بچے کو ثواب ملے گا، ساتھ ہی اس کے والدین کو بھی ملتا رہے گا اس کا ثواب۔ اسی طرح جب ان کے بچے ہوں گے یعنی پوتے نواسے ہوں گے تو وہ بھی کرتا رہے گا، تو اس کا ثواب بھی اس کا ملتا رہے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی آپ نے اگر کسی کو سکھایا یا اولاد کی تربیت کی، وہ نیک بنے، اچھے اعمال کیے، تو ایسی صورت میں وہ سب آدمی کا کام آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ اولاد جو ہے انسان کی بہترین کمائی ہے، بہترین کمائی ہے، کہ اولاد جو کچھ کرے گا اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ اور اگر دعا کرے تو اور اچھی بات ہے، دعا کا تو فائدہ ہوگا ہی مرنے کے بعد۔ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آخر میں لاسٹ میں ایک انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دن بدن اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، دن بدن درجات بلند ہوتے جائیں گے، بلند ہوتے جائیں گے۔ وہ آدمی پوچھے گا اللہ آخر وجہ کیا ہے، یہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟
ہر دن ایک ایک جو ہے مجھے ترقی ملتی ہے، میں اوپر سے اوپر جاتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بتائے گا کہ تیری جو نیک اولاد تھی، تیرا جو نیک بیٹا یا نیک بیٹی تھی، وہ دعا کرتے ہیں تیرے لیے، اور اس دعا کے سبب تیرے درجات کو بلند ہوتے ہیں، اس دعا کی وجہ سے تیرے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس ڈھنگ سے دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اولاد کی تربیت کیجئے، اولاد کو نیک بنائیے، تو ان کے اعمال اور ان کی دعائیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اس کا ثواب ہمیں اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تیسری چیز، صدقہ جاریہ، کوئی جاری رہنے والی صدقہ، جاری رہنے والی صدقہ، کوئی مسجد بنا دیے یا مسجد بن رہا تھا، اس مسجد کے بنانے میں کچھ تعاون پیش کر دیے، مدرسہ بنا دیے یا مدرسے کے بنانے میں کچھ تعاون پیش کر دیے، یا کہ آدمی مسافروں کے لیے کہیں نل لگوا دیے، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، یا کہ آدمی کہیں مسافر کھانا بنوا دیا، یا درخت حاصل سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی درخت لگوا دیا راستے کے کنارے، یعنی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور جو چیز باقی رہنے والی ہو وہی صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن خریدے، کسی یتیم بچے کو دے دیا کہ لو بابو تم اس قرآن کو پڑھو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس قرآن سے پڑھا جائے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کہیں راستے کے کنارے کوئی نل لگوائے، جتنے لوگ اس سے پانی پئیں گے جب تک وہ رہے گا، سارے لوگوں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر کوئی چڑیا، کوئی جانور بھی پانی پیے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین اعمال ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتے رہتا ہے۔ علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے وہ فائدہ پہنچتا ہو، جسے لوگ فائدہ پہنچاتے ہو، نفع بخش علم، یا ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہو، اور صدقۃ جاریہ یا صدقہ جاریہ، یہ چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى، کہ ہم ہی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی کتاب مبین، اور یہ بھی جان لو کہ لوگوں تم نے جو کچھ اپنے آگے نیک اعمال بھیجا اس کو بھی ہم لکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے مرنے کے بعد جو تمہارا عمل جاری رہے گا، جو عمل کا سلسلہ رہے گا، اس کو بھی ہم لکھے ہوئے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے ان ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے خود بتایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان اپنے آگے بھیجتا ہے، یعنی ہم ابھی زندہ ہیں، جو عمل کرتے ہیں ہمارا آگے جاتا ہے۔ کچھ اعمال انسان کے پیچھے رہتا ہے، یعنی وہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد، نفع بخش علم، جس سے انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته، کہ دیکھو کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کا فائدہ ملتے رہتا ہے، اسے اس کا ثواب پہنچتے رہتا ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان رہتے ہیں ایصال ثواب، ہم لوگ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو ایصال ثواب کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، ثواب پہنچانے کے لیے۔ یہی چیز ہے میں بتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد کچھ اعمال، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے ثواب اسے برابر پہنچتے رہتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ مسجدن بناؤ، کوئی آدمی مسجد بنا دے یا مسجد بنانے میں تعاون پیش کرے، او علما علمہ او ونشرہ، یا کوئی علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یا اس
علم کو پھیلانے میں لوگوں کی مدد کرے، وہی جو میں نے کہا کتاب چھپوائے یا کتاب چھپوانے میں مدد کرے، یا جس علاقے میں جس کتاب کی ضرورت ہو وہ کتاب پہنچائے، او علما علمہ، یا کوئی علم سیکھے اور سکھائے، او ولدا صالحا ترکہ، یا نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے گیا ہو، نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے گیا ہو، او مصحفا ورثہ، یا قرآن کریم کا کوئی نسخہ جو انہوں نے وراثت میں چھوڑا ہو۔ بتائیے کتنے لوگ اپنی وراثت میں قرآن کریم کا نسخہ چھوڑتے ہیں؟ کوئی نہیں چھوڑتا ہے۔ گھر میں قرآن نہیں ہے، مال جائیداد کی کمی نہیں، دکانوں کی کمی نہیں، ساری چیزیں موجود، اپنی اولاد کے لیے وراثت میں ساری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن قرآن کا کوئی نسخہ گھر میں نہیں رہتا ہے۔ اور قرآن کا نسخہ گھر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو طاق میں سجا کے رکھ دیا جائے۔ قرآن کریم کا نسخہ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں آپ خرید کے لائے، آپ اس سے پڑھے، آپ کے بعد آپ کی اولاد کو وہ چیز وراثت میں ملے گی، اور آپ کی اولاد بھی اس چیز کو پڑھے گی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ او مصحفا ورثہ، یا مصحف قرآن کریم کا کوئی نسخہ جو انہوں نے وراثت میں چھوڑا ہو، او بیتا لابن السبیل بنا ہو، یا مسافروں کے لیے کوئی گھر بنا دے، مسافر خانہ بنوا دے، او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر جاری کرا دے۔ آج کل تو نہر کا دور نہیں ہے، کنویں کا دور ہے، دیہات وغیرہ میں کنواں چلتا ہے، آدمی کہیں کنواں کھدوا دے یا کوئی نل لگوا دے، ٹیوبل لگوا دے، یہ سب اس میں آئے گا۔ تو اس سے جتنے لوگ پیئیں گے، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سارے لوگوں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، چاہے وہ زندہ ہو یا چاہے مر گئے ہو، اس کا ثواب کبھی بند نہیں ہوگا۔ او صدقۃ اخرجها من مالہ فی حیاتہ، اور وہ صدقہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ہی نکال لیا تھا۔ اس زندگی میں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مسجد بنانے کے لیے دیتے ہیں، یا کسی بھی جو اچھے کام کے لیے ہم دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پیسے سے کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، اگر آپ کے پیسے سے کوئی عالم دین بنتا ہے، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور وہ جتنے لوگوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، وہ عالم جتنے لوگوں کو عالم بنائیں گے، ان ساروں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا، سب ملتا رہے گا۔ تو ہم سبوں کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ اسی طرح آدمی کے لیے دعا کرے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، بس وہ مسلمان ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کو دفنانے کے بعد فوراً اعلان کرتے، استغفروا لاخیکم، اے لوگوں اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، وصلوا له التثبیت، اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو۔ دعا کرے گا انسان کہ جو کچھ بھی دعا کرتا رہے گا اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے کہ لوگوں تم لوگ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے بھائی جو گزر چکے ہیں، جو مسلمان گزر چکے ہیں، اللہ ان کو بھی بخش دے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے والدین یا اپنے دوست و احباب کو اگر ثواب پہنچانا چاہتا ہے، اگر اس کو ثواب پہنچانے کی خواہش مند ہے، اگر ایصال ثواب چاہتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرتے رہے، اسی طرح نماز جنازہ کا اہتمام کریں۔ اگر جب میت ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے وہ بھی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ما من رجل مسلم یموت، کہ جو بھی مسلمان آدمی مرتا ہے اور اس کے جنازے میں
بعض روایتوں میں 100 آدمی اور کچھ روایتوں میں 40 آدمی اور کچھ روایتوں میں 3 صف کی بات ہے، تو کم سے کم 40 آدمی ہی لے لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کی جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائے، وہ 40 آدمی کیسے ہو؟ لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو، یعنی خالص موحد ہو، توحید والے ہو، صرف اللہ کو ماننے والے ہو۔ اگر اس طرح کے 40 آدمی بھی اس کے جنازے میں شامل ہو جائے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، شفاعہم اللہ، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کرے، اللہ رب العالمین سے ان کی گناہوں کی معافی کا درخواست کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد یہ ایصال ثواب کا ذریعہ، یہ بھی طریقہ کہ آدمی مر گیا، اس کے جنازے کی نماز پڑھیے، اچھے اچھے لوگوں کو بلائیے، نیک لوگوں کو بلائیے، توحید والے کو بلائیے، جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ان لوگوں کو بلائیے، وہ جنازے میں شریک ہو، وہ جنازہ پڑھائے، تو پھر دیکھیے اس کا ثواب ملے گا اس کو۔ اسی طرح انسان اگر مقروض مرتا ہے، قرض لے کے مر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس قرض کو ادا کرنا بہت ضروری رہتا ہے۔ دفنانے کفنانے کے بعد پہلی فرصت میں آدمی اس قرض کو ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع میں اگر کوئی قرض لے کے مر جاتا تو اس کے جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر سارا مال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرض کو خود اپنی طرف سے ادا کر دیتے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھتے۔ تو جب تک اس کی قرض ادا نہ کی جائے، وہ انسان اگرچہ جنتی ہو، اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، محبوس کر دیا جاتا ہے، جنت سے روک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی انتقال کر گیا اور صرف 300 درہم اپنے گھر میں چھوڑے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی معاملہ ایسا ہے، بیچارے سے کچھ لوگ پیسہ بھی پاتے ہیں اور صرف 300 درہم گھر میں ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کریں اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضِ عنہ دینہ، پہلے اس کے قرض کو پورا کرو، فإنہ محتبس، اس لیے کہ اس کو محبوس کر دیا گیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے، اس کے روح کو قید کر دی گئی ہے، جب تک اس کی قرض کو پورا نہیں کرو گے تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا روح بند کر دیا گیا ہے۔ وہ صحابی دوسرے دن آئے، بولے اللہ کے نبی سب ہو گیا، صرف 2 دینار بچا ہوا ہے، اور ایک بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں اس سے 2 دینار پاتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس کو دوں یا کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ، کہ دے دو۔ جب وہ دعویٰ کر رہی ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہو، 2 درہم جو بچا ہے وہ بھی اسے دے دو، لیکن قرض کو پورا کرو۔ دیکھیں اولاد کے پاس کچھ نہیں رہا مگر قرض کو پورا کیا۔ آج ہماری اولاد کیسی ہے؟ جو قرضہ لے جاؤ قبر میں اس سے مانگو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسے بول دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو قرضہ لیے تھے کس کے لیے؟ انہی اولاد کے لیے تھے قرضہ، اور یہی اولاد کہتے جاؤ قبر میں اس سے مانگو، ہم سے کیا مانگ رہے ہو؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میت مقروض مرتا ہے، اگر آدمی مقروض ہو کر مرتا ہے، قرض لے کے مرتا ہے، تو پہلی صورت میں اس کا قرض پورا کرے۔ اسی طرح آدمی اگر نذر کا روزہ مانا ہو تو ایسی صورت میں روزہ اس کے طرف سے جو اس کے وارثین ہیں وہ روزہ رکھے، یا کہ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہو تو میت کی طرف سے حج کرے۔ یہ سب کی جو ہے ثبوت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، وقت ختم ہو گیا، اس لیے یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بس یہ چیزیں آپ یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے وہی چیز کام آئیں گے جو شریعت سے ثابت ہو، جو قرآن و حدیث میں جس کی دلیل ملے۔ اسی لیے ایصال و ثواب آپ کرنا چاہیں تو پہلے عالموں سے پوچھ لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کا ثبوت قرآن میں ہے، کیا اس کا ثبوت حدیث میں ہے، کیا صحابہ ایسا کرتے تھے، کیا نبی نے ایسا کرنے کی اجازت دی؟ اگر اس کا ثبوت ہے تو آپ کیجئے، انشاءاللہ مردے کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اگر اس کا ثبوت نہیں ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے، لوگ اپنی طرف سے کہہ لیے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔